پھر پانچواں سوال ہے کہ کیا فاتحہ دلانا غلط ہے یا صحیح ہے؟ بالکل جو آج کل موجودہ طریقہ رائج ہے فاتحہ دلانے کا ہمارے مسلم سماج کے اندر، جو ہمارے بریلوی بھائی جو فاتحہ دلاتے ہیں کھانا رکھ کر کے، فاتحہ اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ بالکل جو ہے غلط ہے۔ اس کا کہیں سے کہیں دور دور تک کسی حدیث سے جو ہے ثبوت نہیں ملتا ہے، اور چونکہ دین سمجھ کر کرتے ہیں تو دین سمجھ کر کوئی نئی بات دین کے اندر کی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہی بدعت ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئی کہ یہ جو فاتحہ دلانے کا جو موجودہ طریقہ جو رائج ہے ہمارے سماج کے اندر بالکل غلط ہے، کسی بھی حدیث سے اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ اور میں نے کہا تھا کسی بھی کام کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حدیث میں وضاحت موجود ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ نے کیا ہو، یا آپ کے صحابہ نے آپ کی موجودگی میں کیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو۔ اور کیا فاتحہ کا کھانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ فاتحہ دلا دیا وہ، اور اس کو مردے کے نام یا کسی کے نام جو فاتحہ دلاتے ہیں یا کسی کے نام نیاز کرتے ہیں تو نظر و نیاز تو جانتے ہیں آپ کی عبادت ہے، اور کسی بزرگ کے نام نیاز دے دیا، کسی مردے کے نام فاتحہ دے تو غریب کو کھلائیے، غریب کو کھانا ہے، وہ کسی مالدار کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور جن کے گھر میں فاتحہ ہوتی ہے اور وہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہتے ہیں تو بالکل صحیح بات ہے، ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ، تو ان کو اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اپنا کھانا جو ہے اس سے الگ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے گھر والے فاتحہ دلاتے ہیں دلائیں، جو کام کریں، لیکن اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائے اور بتائے کہ بھائی دیکھیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فاتحہ دلانے کا جو طریقہ ہم نے رائج کر رکھا ہے یہ ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے، اور اس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں تو یہی بدعت ہے۔ اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں۔ اور بدعت تو بہت سنگین جرم ہے، جانتے ہیں آپ، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے بدعت سے بچنی چاہیے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ام المؤمنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کہ جو ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے گا جو نہ ہو تو فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، وہ شخص مردود ہے، اور سخت وعید ہے۔ اور بدعتی کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ بدعت وہ جب کرتا ہے تو دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور بدعتی کو مردود کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اتنی سخت وعید آپ نے فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی گویا یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ کو قانون بنانے کا حق ہے، مجھے بھی تو قانون بنانے کا حق ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ اب گویا اپنے کو اللہ کے صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ کوئی نئی بات دین کے اندر پیدا کرتا ہے، گویا وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی دین کو پہنچانے میں، دین آپ کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی تو آپ یہ سمجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھے نعوذ باللہ، تو کیا وہ اس کا دین محفوظ ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے دین کو بچا سکتا ہے وہ؟ اس لیے بھائی بدعت سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، گھر والوں کو بھی منع کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی منع کرنے کی کوشش کریں۔ شرک بدعت سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر شرک و بدعت ہے تو پھر بھائی اللہ کے یہاں جو ہے اللہ کے غضب کے ہم مستحق ہیں، اور اللہ کے یہاں معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ اس لیے شرک اور بدعت سے ہم کو بچنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے میری کتاب آپ کو مل جائے، مقصد تخلیق اور ہم مسلمان، تو وہ ضرور پڑھ لیجئے۔ چھوٹی مختصر سی کتاب تھی، میں نے تو بہت سی طالبات کو اس کتاب کو دیا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہو تو اس کتاب کو پڑھ لیں آپ۔ وہ بہت اچھی کتاب تھی، مقصد تخلیق اور ہم مسلمان، کہ اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں مسلمان۔ آج مسلمان کر کیا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے بھائی بچنے کی ضرورت ہے۔ مرنے کے وقت جو ہے، خاص طور سے مرنے اور جینے کے وقت جو ہے، مسلمانوں کے یہاں بدعتیں بہت ہیں، خرافات بہت ہیں، اور شادی بیاہ کے وقت تو رسمیں ہیں جو غیر اسلامی رسمیں ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں، تو ان رسموں کو منع کیا جائے گا رسم کہہ کر۔ اور یہ جو ہیں ہمارے یہاں جو تیجا ہے، فاتحہ ہے، اور 10واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، معلوم نہیں کیا کیا متعین کر رکھا ہے، یہ سب چیزیں